جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالرشید بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، میں آج آپ کو سردیوں میں ہارٹ اٹیک اور فالج کی وجوہات اور اس کے بچاؤ کا طریقہ بتاؤں گا، جس سے آپ سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک سے بچ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سردیوں میں فالج اور ہارٹ اٹیک جس وجہ سے ہوتا ہے وہ ہے پانی کا کم استعمال کرنا۔ ہم سردیوں میں بہت ہی کم پانی پیتے ہیں، جس سے ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن پیدا ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہمارے خون کی نالیوں میں خون جم جاتا ہے، اور اس تنگی کی وجہ سے ہماری شریانوں میں خون جم جانے سے فالج اور ہارٹ اٹیک اور پلمونری سسٹم میں کمی کی وجہ سے آکسیجن کم ملتا ہے نالیوں کو اور دل کو، جس سے فالج اور ہارٹ اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سردیوں میں نیم گرم پانی اور قہوہ، پودینہ کا استعمال اور ادرک والا قہوہ استعمال کرنا چاہیے، اور پانی کو بار بار استعمال کرنا چاہیے، اور ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو ہمیں ہر حالت میں دور کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں سردی سے بچنا چاہیے۔ ٹوپی کا استعمال، دستانوں کا استعمال، جرابوں کا استعمال، اور کوٹ جرسی وغیرہ کا استعمال اور چادر کا استعمال جب بھی ہم باہر جائیں تو یہ اشیاء ہمارے پاس لازماً ہونی چاہیے، جس سے ہمارے جسم کا ٹمپریچر برقرار رہے۔ جبکہ بائیک والے حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستانے اور ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری بنائیں، جس سے ہمارا ہیڈ جو ہے اور ہمارا فیس جو ہے سردی سے بہت بچ جائے گا، جس سے ہمیں نزلہ، زکام اور نمونیا کے خطرے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں اور بوڑھوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے اور بوڑھے جو ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں خدا نخواستہ اگر آکسیجن میں کمی آ جائے تو ان میں چھوٹے بچوں میں نمونیا بہت جلدی ہو جاتا ہے، جس سے انہیں یہ خطرناک مرض کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور یہ نمونیا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں ان میں فالج اور ہارٹ اٹیک زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی شریانیں پہلے بھی کمزور ہوتی ہیں، اور بعد میں جب ان شریانوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے خون جم جائے تو ہارٹ اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کو پانی کی پلانے کی زیادہ ترجیح دیں۔ ہم گرمیوں میں تو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، لیکن سردیوں میں بہت ہی کم پانی پیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کم پانی پئیں گے تو اس سے ایک آپ کو بہت بڑا نقصان اور بھی ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کریں گے، اور گردے بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حد الوسع کوشش کریں، سردیاں ہوں یا گرمیاں، آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارے جو ہیں نیفرالو سسٹم اور جو بھی ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں وہ یورین کے ذریعے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس کو ہم نظر انداز نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جسم جو ہے
وہ خوشنما بھی ہوگا اور جو ہمارے اندرونی عضلات ہیں وہ بھی صحت مند رہیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر سامنے عویزاں ہے، اگر ہم سے کوئی آپ کو معلومات لینی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک دوبارہ ایسی معلومات پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔